بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. لڑائی کے اندر لڑائی چل رہی ہے، کھیل کے اندر کھیل چل رہا ہے، اور پارٹیوں کے اندر ایک ڈویژن ہے، اور اسی طریقے سے حکمراں اتحاد کے اندر ڈویژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں یہ جو آڈیوز آئی ہیں خواتین کی، آنریبل ججز کے عزیزوں کی، اس سے معاملات کافی سنجیدہ ہو گئے، کافی گھمبیر ہو گئے، اور سپریم کورٹ کے ارادے کافی تیور بدلے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہا ہے غلاظت کی، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. اور یہ سب کچھ ہوا ایسے ہے کہ پہلے تو مریم صاحبہ کی طرف سے اور دیگر کوشش کی گئی کہ جناب، یہ مریم صاحبہ کی طرف سے کوشش کی گئی آنریبل ججز کو کہ جناب ایک بار پھر سوچ لیں، اس مقدمے سے آپ ہٹ جائیں، 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن اس معاملے سے بھی الگ ہو جائیں، اور پھر ایک ساتھ الیکشن کروانے کی تاریخ سے بھی آپ الگ ہو جائیں. اس کو نہ چھیڑیں، یہ ہم جانیں اور ہمارا جانے کام. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فری کرتے ہیں، اور اس لیے اس تنازع میں نہ آئیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان یہ منتیں اس دن چیمبر میں بھی کی جاتی رہیں، جمعرات کے روز، یعنی کہ چھٹیاں ختم ہونے پہلے آخری ہیئرنگ. اٹارنی جنرل نے اس دن بھی منت سماجت کی چیمبر میں کہ جی آپ نا 14 مئی والا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں، 14 مئی کو الیکشن پنجاب کے اس کو روک دیں، اور فنڈز جاری کرنے کا بھی حکم اپنا واپس لے لیں. لیکن سپریم کورٹ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک میسج کنوے کیا گیا کہ دیکھیں جی پھر ہم مجبور ہو جائیں گے، اور وہ مجبور یہ ہوئے کہ پھر انہوں نے آڈیوز جاری کر دی. اچھا، یہ آڈیوز جو ہیں، اب اس میں آڈیوز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے سب چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی تھیں. اب آپ کو میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے. سراج الحق صاحب شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملنے کے بعد عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. دونوں سے مل کے وہ کہتے ہیں کہ جی اتفاق ہو گیا ہے اور اچھی خبر آئے گی. اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں جا کے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مئی میں فصل کی کٹائی ہے، اور اس کے بعد بقرعید آ جائے گی، عید قرباں، اور اس کے بعد آپ الیکشن کی تاریخ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی جولائی میں، 15 جولائی سے پہلے کیونکہ اس کے بعد محرم الحرام شروع ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے وہی سٹیٹمنٹ ریپروڈیوس کی سراج الحق صاحب کی، اور کورٹ آرڈر کا حصہ بنا دی، آرڈر آف دا ڈے کا حصہ بنا دی. اور جب پہنچے چیمبر میں، تو چیمبر میں جب یہ ساری باتیں گڈی تھیں، تمام سیاسی جماعتوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا، اور معاملات اچھائی کی طرف جا رہے تھے. لیکن اچانک اسی دوران مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک پھٹے، اور انہوں نے بھرپور قسم کی دھواں قسم کی پریس کانفرنس کر دی. ہوا یہ کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان سب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جولائی میں الیکشن. اور یہی بات زرداری صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ بھئی الیکشن 2 مہینے پیچھے بھی آ سکتا ہے، اگست میں بھی ہو سکتا ہے، اور جولائی میں بھی ہو سکتا ہے. انٹرویو میں یہ بات کر دی تھی. تو یہ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ سارے متفق ہو گئے، تو ادھر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، ان کو اس پہ بہت ہی وہ فلیئر اپ ہوئے کہ یہ کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب تو واپس نہیں آ رہے، ان کی سزائیں بھی ادھر ہی ہیں، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، اور یہ باہر سے ہی سارا کھیل پلٹ دیا. انہوں نے فوراً مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کود پڑیں، بے خطر کود پڑیں اس میدان میں. مولانا صاحب کو اور کیا چاہیے تھا، وہ کود پڑے، اور وہ سارے کا سارا معاملہ سبوٹاج کر دیا گیا. اس کے بعد اگلا سٹیج آتا ہے. یہ جب رک جاتا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ بھی، کیونکہ جب آپ ایک اچھی شروعات کر کے اس کے بعد ریورس کریں، تو سپریم کورٹ نے بھی وہ آرڈر لکھا، اور 14 مئی کا آرڈر بھی واپس نہیں لیا کہ 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہوں گے، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ 27 تاریخ تک آپ نے 21 ارب روپے بھی جمع کروانے. یہ آرڈر کر کے اور چھٹیاں شروع ہوں گی عید کی. اس دوران پھر چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا کہ جناب مہربانی کریں، اس مقدمے سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن آنریبل ججز جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر یہ آ گئی آڈیو. اب یہ آڈیو کا سارا ملبہ، اچھا ہٹ کون ہونا ہے؟ ہٹ ہونا ہے سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر. ان کو توہین عدالت لگنی ہے، وہی ناکارہ ہوں گے، اور انہی کو سزا ہوگی. اب یہ جو آڈیو ہے، اب پہلے پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دی تھی. تو جب یہ آڈیوز آئیں تو پیپلز پارٹی خاموش ہے،
کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس گندے دھندے میں ہم نہیں ہیں، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنوے کر چکے ہیں کہ بھئی اس گندے دھندے میں ہم نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ جانے اور کیا جانے کام، ہم خواتین کے معاملے میں خاص طور پہ خواتین کی حد تک ہم بالکل یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو کیونکہ ہم خود یہ آڈیوز ویڈیوز کے شکار ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نواز ہی ہمیں یہ کام اس کا خمیازہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور اسد زرداری صاحب کو سزاؤں کے نتیجے میں بھگتا تھا، تو یہ انہی کا دھندا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا، اس لیے انہوں نے پھر احتجاج کی جو کال دی تھی، یہ آڈیوز جب آئیں تو انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی، نثار کھوڑو صاحب نے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم احتجاج نہیں کریں گے، اور وہ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بھی ایک میسج کنوے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آڈیوز میں نہیں ہوں، اور یہ تو مریم صاحبہ کا اور ان کے کیمپ کا کام ہے، یہ میسج کنوے کر رہے ہیں وہ جوڈیشری کو، اس میں نہیں ہوں۔ اور یہ کیونکہ جب سے یہ پہلے آڈیوز رانا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، مریم کیمپ، اس کے بعد طلال چودھری صاحب مریم کیمپ، جاوید لطیف صاحب مریم کیمپ، مریم اورنگزیب مریم کیمپ، یہ سارے کے سارے شروع ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں خاموش ہے، اور کوئی اور وزیر بھی نہیں بولا، تو یہ سب کچھ ہے، وزیر اعظم آفس بھی خاموش ہے، تو یہ سب کچھ انہوں نے اب کنوے کر دیا۔ اس کی وجہ کہ یہ سپریم کورٹ کو غصہ دلایا گیا، کہ غصے میں آ کے وہ شہباز شریف صاحب کا تو پتہ صاف کریں، سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کا پتہ صاف کریں اور ان کو ڈسکوالیفائی کریں، ہم نیا وزیر اعظم لے آئیں گے، اور نیا وزیر اعظم ایک طرف بلاول بھٹو ہیں، دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ یہ اب اس طرف معاملات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں مارشل لا کا خطرہ ہے، اور اگر معاملات نہ سنبھالے گا تو مارشل لا لگ جائے گا۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب ری امیجننگ پاکستان بھی چلا رہے ہیں، وہ کمپین بھی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں۔ اب جب شہباز شریف صاحب فارغ ہوں گے تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آئیں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب آئیں گے تو پھر وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوگا، تو اسحاق ڈار صاحب اب وہ جائیں گے، دونوں شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب دونوں جائیں گے، گئے تو ڈسکوالیفائی۔ اب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آڈیوز میں نہیں ہوں، مجھے معاف فرمائیں، یہ مریم صاحبہ اور ان کے کام ہے، تو یہ اندر کھیل یہ بھی چل رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں فائنل ہو چکی تھیں جولائی میں الیکشن کی۔ اب عمران خان صاحب نے بھی وہ بات کر دی ہے کہ جی جولائی میں الیکشن ہو جائے، انٹرویو میں اب ان کی اس گفتگو اٹھایا، اور ادھر سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک جملے کو اٹھایا کہ جناب یہ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہ بات کر رہے ہیں اور خان صاحب بھی وہ بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراج الحق صاحب تجویز لے کے گئے تھے اور یہ انڈرسٹینڈنگ سے گئے تھے کہ فیس سیونگ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود ہی یہ کر دے، اور بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب چھلانگے ماریں کہ جی میں جیت گیا اور شہباز شریف صاحب کہیں گے ہم جیت گئے، تو بجائے اس کے اس وکٹری کے اس کا کریڈٹ لینے کے یہ کام سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا، لیکن وہ ہو گیا واپس۔ اب شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونی ہے، کیونکہ تاریخ آ چکی ہے، آج ایک چھٹی رہ گئی ہے، 26 تاریخ کو پہلا ورکنگ ڈے ہے، اور 26 تاریخ کو آپ نے 21 ارب روپیہ فراہم کرنے ہیں، اور 27 تاریخ کو سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ اب اس میں کچھ اور کام بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ کابینہ کا اجلاس بلا لیا انہوں نے سچویشن کو سنبھالنے کے لیے، بھانپنے کے لیے، اور آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن راستہ مریم صاحبہ نہیں نکالنے کے لیے تیار، اور ان کے ساتھ مولانا ہیں، وہ اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا تو ایگریمنٹ تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، ان کی سزائیں ختم ہوں گی، ہمارے تو ایگریمنٹ تھا آرمی چیف سے، ہمارے سامنے جاوید باجوہ کوئی ذاتی طور پہ نہیں تھے، وہ آرمی چیف تھے، تو وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، لہٰذا جب تک نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی، ان کی سزائیں ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ساتھ آڈیوز کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان سے نہیں ٹکرانا چاہتی، جوڈیشری سے اس طرح سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتی، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، کوئی تھوڑا سا بڑا اسکرپٹ لگ رہا ہے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی محتاط ہو گئی ہے، اور کیونکہ خاقان عباسی صاحب جو کہتے ہیں کہ مارشل لا کا خطرہ ہے، تو مارشل لا کا خطرہ نظر نہیں آ رہا، حالات کچھ ویسے ہی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب بھی اعتماد کا ووٹ لینے کی کہنے کے ایک طریقہ نکالا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا اپنا مسئلہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، ہم سپریم کورٹ میں جس دن یہ ہو رہی ہوگی ہیئرنگ، تو اسی وقت اس سے پہلے صبح
سیشن بلا کے ہم اعتماد کا ووٹ لیں تاکہ پارلیمان کو سامنے لایا جائے۔ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور نئی سازشوں کا تانا بانا سپریم کورٹ کے لیے بنا جا رہا ہے، اور وہ ایک بات پھر وہی بات ہے کہ جی حملہ کیا جائے چیف جسٹس صاحب پہ، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے کہ کیونکہ مایوسی بڑھ گئی ہے، مایوسی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ محمد بن سلمان سے جو کراؤن پرنس ولی عہد اور وزیر اعظم سعودی عرب کے، ان سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کی کوئی تصویر تک نہیں آئی، اور تصویر بنانے ہی نہیں دی گئی، کیونکہ وہ ملاقات کوئی بہت بہت ہی ناخوشگوار رہی، کیونکہ بہت ساری معلومات ایم بی ایس کے پاس پہنچ چکی تھی پہلے سے، اور ان کے پاس بہت ساری معلومات تھی، اور انہوں نے بھی کچھ، ظاہر ہے ان کو ہٹنا پڑے گا۔ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور وہ ایک ایسی جماعت یا ایسے لیڈر کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوگا جس کی پذیرائی نہ ہو، اور تمام سفارت خانے، تمام ملک جو ہیں اپنے اپنے طور پہ سروے کروا چکے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، مقبولیت کا عالم کیا ہے۔ بہرحال اور ایک اور ایشو جی، اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک نئی پالیسی، یعنی کہ جو باجوہ صاحب کی پالیسی تھی کہ کشمیر کو اگنور کریں اور انڈیا کو کے بارے میں خاموش رہیں، وہ پالیسی اب نہیں چل رہی۔ 29 نومبر کے بعد وہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، اور پالیسی واپس آ گئی ہے پرانی جگہ پہ کہ کشمیر کو جو ہے وہ ایک برننگ ایشو کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں زیادتیاں، ظلم ہوتی ہیں، انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور اس کے اکارڈنگلی یہ نئی پالیسی کے تحت کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو صاحب انڈیا جانا چاہ رہے ہیں، ان کو انویٹیشن آ گیا ہے، ان کو بھی آیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کو بھی آیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، اور وہ ظاہر ہے ملٹری لیڈرشپ کے براہ راست ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو وہ تو نہیں جا رہے۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ورچوئل یعنی کہ ویڈیو کے ذریعے میں شریک ہوں گا، ورچولی شریک ہوں گا، فزیکلی وہ نہیں جائیں گے، اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے۔ اب یہ موقع پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے نہیں مانا تھا، ریاستی پالیسی کو اگنور کرتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ یعنی نریندر مودی کی جب اوتھ ٹیکنگ تھی، تو حالانکہ وہ انویٹیشن بھی بڑا ہی ذلت آمیز انویٹیشن تھا، کیونکہ وہ جب انویٹیشن دیا گیا تو تب ایک ساتھ میسج بھی تھا کہ جی آپ آئیں گے تو صحیح پردھان منتری نواز شریف صاحب نریندر مودی کی اوتھ ٹیکنگ میں، لیکن وہ کسی کشمیری سے نہیں ملیں گے، کسی کشمیری لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے، اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، بس جائیں، اٹینڈ کریں اور واپس آئیں۔ تو یہ شرمناک انویٹیشن تھا، تو نواز شریف صاحب نے یہ شرمناک انویٹیشن بھی قبول کر لیا تھا، اور ان کو ہدایات اور ان کو جو کہا گیا تھا کہ یہ کام نہ کریں یہ ہمارے، بلکہ انہیں ایڈوائس کی گئی تھی کہ آپ نے سرتاج عزیز صاحب کو بھیج دیں، مشیر خارجہ، وہ اٹینڈ کر لیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے سب کی رائے ایک طرف رکھی، اور وہ پہنچ گئے تھے، اور پھر وہی ہوا۔ اب بھی بلاول صاحب جانا چاہ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ جوں کا توں ہے، 5 اگست 2019 والا معاملہ جوں ویسے ہی ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلاول بھٹو جو ہیں یک طرفہ طور پہ جانا چاہ رہے ہیں، شاید عالمی برادری کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی لبرل ہے، اور ہم بہت ہی کھلے ڈلے لوگ ہیں، اور ہم نارملائز کریں گے تعلقات کو، کیونکہ امریکہ نے باجوہ صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ تعلقات کو معمول پہ لائیں اور یہ ختم کریں ٹینشن وینشن، اور اسی پہ وہی پھٹا چل رہا تھا۔ لیکن اب معاملہ بالکل دوسری نوعیت کا، نئے آرمی چیف آ چکے ہیں، ان کی وہی پالیسی ہے پرانے والی جو اصل پاکستان کی پالیسی ہے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن حالات، واقعات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب کو ان کے اپنے ہی فارغ کروانے کے چکر میں ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔